الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، آج دنیا میں ہر لوگ پریشان ہیں کہ اگر انسان کو کوئی بیمار ہو جائے تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس بیمار کے علاج کے لیے، لیکن قرآن حکیم کی اس آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ ہماری اور آپ کی اور کائنات کے ہر انسان کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور ہر رنج و غم کا ایک واحد علاج بتلایا ہے۔ آج آپ اپنا جائزہ لیجئے، میں اپنا محاسبہ کروں اور اسی کے ساتھ پورے عالم اسلام پر ایک نظر دہرائے۔ ہر طرف سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہے کہ آج پوری دنیا میں بدتمیزی و بد اخلاقی، چوری و بدکاری، رشوت خور و سود خور اور قتل غار پورا بازار گرم ہے۔ طرح طرح کے بیماریاں، عجیب عجیب مسائل، نہ معلوم انسان کیسے کیسے حالات سے دوچار ہے۔ کیوں؟ اور جتنی انسان دنیاوی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے اور جب سے اس زمین و آسمان کے مابین اڑنے لگا ہے، اتنا ہی اس کی پریشانیاں اور مسائل بڑھتے جا رہا ہے۔ انسان کا جب چین و سکون برباد ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی حیات کے منتشر کو حیران و سرگروا سمجھتا پھرنے لگتا ہے اور اس کو کوئی منزل نظر نہیں آتی، تو صرف قرآن حکیم ہی ایک ایسا رہبر ہے کہ جو انسان کو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ آج ہر انسان کی زبان پر یہ شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں مصیبت پر ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ پریشانی دی ہے، لیکن میں ان مسلمانوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی، جو مصیبت ہم پر دی ہے، اس کا علاج بھی بتلایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے ہی گناہوں کو اور کتنے ہی معاصی کو یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو پھر ہم ایک لمحہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے، اور ایک ساز بھی
خدا کی کائنات میں لینے کی حقدار نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو میں تمہیں ہر تنگی سے بچا لوں گا اور رزق ایسی جگہ سے عطا کروں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بس معلوم ہوا کہ اگر کوئی سکون قلب چاہتا ہو اور فکر معاش جو کہ انسان کی سب سے بڑی الجھن اور کمزوری ہے، اس غم سے نجات پانا چاہتا ہو، اول اس کو چاہیے کہ وہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سب سے پہلے اپنے دل میں جگہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ لیکن نوجوان برادران اسلام، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ادھر مسجد میں آذان ہوتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ آواز ہمارے کان میں جانے کے بعد بھی پھر بھی ہم اس گناہ کے کام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم گناہ کے کام کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ برادران اسلام، آج کی چیز نے ہمارے اندر سے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کو نکل لیا۔ ارے تم تو وہی نوجوان ہو نا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات کو یاد کرو۔ ایک نوجوان گھر پہ تنہا تھا، ایک بچی نے آ کر اسے پناہ مانگی کہ آج رات مجھے یہاں رہنا ہے، آج رات مجھے آپ کے گھر پہ سہارا چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کہا ارے بھائی میں تو گھر پہ تنہا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم دونوں اس گھر میں کیسے رہ سکتے ایک ہی گھر میں؟ تو اس بچی نے کہا کہ صرف آج رات میں کسی پریشانی کی وجہ سے آپ کے پاس پناہ مانگ رہی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے پھر رہ جاؤ۔ جب آدھی رات ہوئی تو اس نوجوان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ گھر پہ تنہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہم کسی معصیت میں مبتلا ہو جائیں تو کون دیکھے گا اور کون ہمیں اس کام سے روکے گا؟ تو شیطان نے آ کر اس نوجوان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، مگر اس نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ جب شیطان نے آ کر اس کے دل میں بات ڈالی کہ ہاں تو اس گناہ میں مبتلا ہو جا، اس کام میں تو مصروف ہو جا، تجھے کون کیا کہے گا، تجھے کون دیکھے گا، تو اس قربان جاؤ اس نوجوان پہ کہ جب شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا تو اس نوجوان نے چراغ جلایا اور اپنے ہاتھ کی ایک انگلی اس چراغ میں ڈالا اور کہا اپنے نفس سے یہ کہا کہ نفس تو دنیا کی آگ کا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب تجھے اللہ تعالیٰ اس فعل کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالے گا، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے تو 70 گنا زیادہ تیز ہے، تو وہ جہنم کی آگ تو کیسے برداشت کر لے گی؟ پھر اس نوجوان نے اپنی انگلی کو آگ میں ڈال کر اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ پھر کچھ وقت جانے کے بعد شیطان نے پھر آ کر اس نوجوان کے دل پر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو غور کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کہ تمہارے اندر میرا ڈر پیدا کرو۔ تو یہ سوچ کر اس نوجوان نے پھر چراغ جلایا اور اپنی دوسری انگلی کو اس آگ میں ڈالا اور اپنے نفس کو سمجھایا کہ نفس تو یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر لے گی؟ پھر اس نوجوان نے اپنے نفس کو سمجھایا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا کہ نہیں
تو یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں اگر یہ کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اگر ہمارے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہر ناجائز کام کو، ہر ناجائز چیز کو اللہ تعالیٰ جائز بنا کر ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، ہم اپنے نفس کے مطابق۔ تو پوری رات اس نوجوان نے، جب بھی شیطان نے آ کر اس نوجوان کے دل پر وسوسہ ڈالا تو اس نوجوان نے آگ جلا کر ایک بار جب اس آگ کے اندر انگلی ڈالا تو شیطان نے اس نوجوان سے بہت دور چلا گیا۔ پھر دوسری بار جب اس نوجوان کے دل میں وسوسہ ڈالا، پھر دوبارہ اس نوجوان نے آگ موم بتی جلا کر، چراغ جلا کر اپنے ہاتھ کی انگلی اس آگ میں ڈالا۔ اسی طرح پوری رات جب بھی شیطان نے آ کر اس نوجوان کے دل پر اس بات ڈالی، جب گناہ کے کام میں آمادہ کرنا چاہا تو اس نوجوان نے اپنے پورے ہاتھ کی انگلیاں پوری رات آگ میں ڈال کر ہاتھ کے سارے انگلیاں جلا دی۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو اس نوجوان نے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گر گرایا کہ میرے اللہ، شیطان کے دھوکے میں آ کر میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ جب اس رونے کی آواز اس خوبصورت بچی کے کان پر پڑی تو بچی 1 قدم 2 قدم آگے بڑھا کر دیکھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ کے سارے انگلیاں جلا ڈالا۔ پھر اس بچی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کیا؟ تو نوجوان نے کہا، میں کیا بتاؤں کہ ایک گھر میں ایک رات ایک بچہ اور ایک بچی رہنا کتنی مشکل بات ہے، میں آپ کو کیسا بتاؤں۔ پھر اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسی بات ہے۔ میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ کے پورے انگلیاں آگ میں ڈالا، پوری انگلیاں جلا ڈالا میں۔ پھر اس بچے نے گھر پہ جا کر اپنے والد سے اس واقعہ کو پیش کیا۔ پھر اس بچی کے والد نے اس بچی کو ساتھ میں لایا اور کہا کہ میں بہت عرصے سے میں نے ایسا ایک نوجوان کو تلاش کر رہا تھا کہ ایسے نوجوان سے میں اپنے بیٹی کی نکاح دوں۔ کہ میرے دوستو، اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو اسی طرح ہمارے ہر ناجائز کام اور ہر ناجائز چیز اگر ہمارے اندر اللہ کا